السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے تاریخی کردار کی بات کریں گے جس کے اوپر بے شمار ہالی ووڈ کی فلمیں بن چکی ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا ظالم، جابر اور شفاق انسان، جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے بھرپور کردار، جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ ناظرین، آئیے ہم پہلے آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں یہ بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن عنق کے کردار کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن عنق کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخی حوالوں میں درج ہے کہ اوج بن عنق نامی ایک شخص قوم عمالقہ سے تھا، جو کہ تاریخ انسانی کی سب سے شفاق قوم تھی۔ ان کے لوگ خونخوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ رب العزت کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ ناظرین، تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ ناظرین، اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ ناظرین، یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں سکتا تھا، اور اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ ناظرین، اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ ناظرین، اس بچے کا قد بہت جلد بڑھا، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا اوج نے آپ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا، جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور وہ اسے کھایا کرتا تھا۔ ناظرین، اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی، جن کا سردار اوج بن عنق تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن عنق کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن عنق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے،
मगर जब उसने इन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया और अपने मुल्क का एक मेवा जो कि एक आदमी के लिए काफ़ी हो उनको दिया और कहा कि अपनी कौम को जाकर ये दिखाओ और बताओ कि हमारे यहाँ के मेवे भी इस कदर बड़े हैं। नाजरीन, जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो उस वाक़या को अल्लाह पाक यूँ बयान फरमाता है, जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि आए कौम बनी इसराइल, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, आए मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमलका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की कतन सकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो आज खुद वतन को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह हमारे नसीब में ही लिखी है, लेकिन कौम ने बात ना मानी और इनकार ही करते रहे कि हम अमालका से जंग नहीं करेंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरकशी की सज़ा के तौर पर बनी इसराइल को सेराह तिया में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक उसी मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। नादरीन, वो सारा दिन पैदल चलते लेकिन वो मैदान ख़त्म ही ना होता और वो इसमें भटक कर रह गए। जब कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद औज बिन अनक को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े। नाजरीन, औज बिन अनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा कि तुम ही हो जिसने फ़िरौन को पानी में गर्क किया है, लेकिन पानी तो मेरी कमर से ऊपर नहीं आ सकता। ये कहकर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला किया जिससे आप महफूज रहे और आप अलैहिस्सलाम ने जवाबी हमला किया और उसके टखनों पर अपना ऐसा मुबारक मारा जिसकी ज़रब किताब न लाते हुए वो ज़मीन बोस हो गया। कहते हैं कि 40 साल तक औज की लाश वहीं सड़ती रही। इसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को दरिया पर डालकर उसके कई साल तक पुल का काम लिया जाता रहा। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस किरदार की असलियत क्या है। इसराइली रिवायतों में यह भी है कि औज बिन अनक काफिर था और वल्द ज़िना था। ये तूफ़ान नूह में था और नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में न बैठा था, ताहम पानी उसके घुटनों तक भी न पहुंचा था। नाजरीन, ये महज बेमैनी और बिल्कुल झूठी बातें हैं, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ है। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की यह दुआ मज़कूर है, ज़मीन पर एक काफिर भी न बचना चाहिए। ये दुआ कबूल हुई और यही हुआ भी। नाजरीन, कुरान फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी के सब काफरों को गर्क कर दिया। दूसरा एतराज़ यह है कि इसराइली रिवायतों में औज को तारीख़ इंसानी का सबसे लंबा इंसान माना जाता है, जबकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ पैदा किया था, फिर से आज तक मखलूक के कद घटते ही रहे। नाजरीन, अलामा इब्न कसीर, अलामा सयूती, अलामा इब्न जुरैर तबरी और कसीर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि औज बिन अनक इसराइली रिवायतों का एक मन घड़त और बेबुनियाद किरदार है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।